السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک دوست اپنی کہانی لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے باجی کا پھوپھی زاد بھائی کے لیے رشتہ آیا۔ چند وجوہات کی بنا پر میرے ابو اس رشتے پر راضی نہ تھے، لیکن پھوپھی زاد بہن نے رو رو کر پیروں میں دوپٹے ڈال ڈال کر ابو کو اس رشتے کی منظور کے لیے رضامند کر لیا۔ یہ لڑکے کی اپنی پسند تھی، جسے پورا نہ ہونے پر اس نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ خیر، بات پکی ہو گئی، منگنی کی رسومات ادا ہو گئی۔ ابو کا خیال تھا کہ شادی کی رسومات بھی جلد ادا ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد پھوپھی زاد بھائی ملک سے باہر جا رہے تھے۔ انہوں نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میری منگنی والے روز انہیں بلایا تو پتہ چلا وہ صبح کی فلائٹ سے فرانس جا چکے ہیں۔ خیر، ہم نے بات بڑھانی مناسب نہ سمجھی۔ باجی کی منگنی کا سارے خاندان کو علم تھا۔ سبھی لوگ باجی کو ان کے منگیتر کے نام سے چڑھاتے۔ ظاہر ہے کہ باجی کے ذہن میں منگیتر کا تصور گہرا ہوتا گیا۔ ادھر یہ حال کہ 4 سال تک ہمیں علم ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ 4 سال کے طویل انتظار کے بعد وہ اچانک آ گئے۔ اس روز میری چھوٹی بہن کی منگنی تھی۔ منگنی کے دوسرے روز ہمیں علم ہوا کہ باجی کے منگیتر فرانس سے تشریف لے آئے ہیں اور بہن کی منگنی پر انہیں نہ بلانے پر شدید ناراض ہیں۔ ہمیں بخدا ان کے آنے کا علم ہی دوسرے روز ہوا تھا، تو ہم بھلا انہیں کیسے مدعو کر سکتے تھے۔ 3 مہینے اسی کشیدگی میں بیت گئے۔ ادھر ہمیں اطلاع ملی کہ امجد بھائی بڑی تائی کی لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے تھے۔ انہیں اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ خاندان میں باجی سے ان کی منگنی کا سب کو علم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ تایا جان نے اسی وقت فون کر کے ابو سے یہ بات پوچھی تو ابو کو شدید صدمہ پہنچا۔ ادھر باجی کا جہیز بن رہا تھا اور ہم لوگ منتظر تھے کہ کوئی تاریخ مقرر ہو تو باجی کا نکاح ہو جائے، اور ادھر امجد صاحب نے تایا جان کو منگنی ٹوٹ جانے کا جھوٹا مژدہ سنایا۔ ابو نے تایا کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ بھائی، میں تو جہیز بنائے تاریخ کا منتظر ہوں اور یہ حضرت نئی منگنی کا سوچ رہے ہیں۔ تایا جان اور تائی کو بھی حد صدمہ ہوا۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو خوب جھاڑ پلائی۔ یاد رہے کہ اس بار وہ اپنی بہن کے بجائے بھائی کو ساتھ لے کر رشتہ لینے پہنچے تھے۔ باجی کے ذہن پر اس حادثے کا شدید اثر تھا۔ جس شخص کا نام وہ 4 سال سے اپنے نام کے ساتھ سنتی آ رہی تھی، اس کے تیور بلا وجہ بدل گئے تھے۔ وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ ابو بھی اس
حادثے کو برداشت نہ کر سکے اور بیمار ہو گئے۔ وہ دن ہمارے لیے بہت برے تھے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ امجد صاحب تایا سے جھڑکیاں سن کر بڑے تایا کے پاس پہنچے اور ان کی لڑکی کا رشتہ مانگا اور فوری شادی کی درخواست کی۔ بڑے تایا نے دوسرے روز نکاح کر دیا اور ہمیں ان کے نکاح کی اطلاع تار کے ذریعے بھیجی۔ اب آپ سوچئے میری باجی اور ہمارے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی۔ ممکن تھا باجی اس صدمے سے بیمار ہو جاتی کہ امی اور ابو نے عقل مندی سے کام لیا اور خالہ زاد بھائی نعمان سے ان کی فوراً شادی کر دی۔ ابو کی شروع سے خواہش یہی رہی تھی کہ نعمان کی باجی سے شادی ہوگی۔ وہ بہت نیک اور سعادت مند انسان ہیں۔ انہوں نے باجی کو اتنا پیار اور سکھ دیا کہ باجی خواب کی طرح پرانی بات بھول گئی۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے جائیے۔ امجد صاحب نے نکاح تو کر لیا لیکن رخصتی پر آمادہ نہ ہوئے، کیونکہ جب تک وہ کاروبار نہیں جما لیتے رخصتی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ باہر سے لایا ہوا سارا سرمایہ کاروبار میں لگایا، تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، کاروبار چوپٹ ہو گیا اور سارا سرمایہ ڈوب گیا، حتیٰ کہ وہ مقروض ہو گئے۔ بڑے تایا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی بیوی یعنی بڑی تائی مسرتی کہ بیٹی کی جلد رخصتی ہو تاکہ وہ فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ امجد نے رخصتی سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دن بدن بد مزاج اور چڑچڑے ہوتے گئے۔ بات بات پر اپنی ساس سے جھگڑتے کہ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتے۔ بات بڑھی، امجد نے سسرال جانا ترک کر دیا۔ ایک دفتر میں بمشکل نوکری ملی، وہاں کچھ گڑبڑ کر بیٹھے، مقدمہ ہو گیا اور نوکری بھی گئی۔ اب وہ تقریباً نیم پاگل ہو گئے۔ یہی کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میری منکوحہ کی نحوست ہے جس نے مجھے تباہ کر دیا۔ آخر وہی ہوا کہ انہوں نے تائی کی لڑکی کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ امجد پر پاگل پن کے مسلسل دورے پڑتے ہیں۔ ہر وقت یہی فکرہ دہراتے ہیں، یہ میری منحوس بیوی کی وجہ سے ہوا۔ نیم پاگل ہوئے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں اور نہ جانے انہیں خدا نے کس لیے یہ سزا دی، اور ادھر میری باجی مزے کی زندگی گزار رہی ہیں۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بنی، اور اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے اور وہی کارساز ہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔